بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ حماس نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری فلسطینی نسل کشی فاتحوں اور محاصروں کے ہوتے ہوئے کسی بھی معاہدے کا حصہ نہیں بن سکتے۔ آج ہم نے ثالثوں کو اپنے واضح موقف سے آگاہ کر دیا ہے کہ اگر قابض افواج غزہ میں ہمارے لوگوں کے خلاف جنگ اور جارحیت روک دے تو ہم ایک مکمل معاہدہ طے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حماس نے خبردار کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صہیونی ریاست وحشیانہ بمباری بھی جاری رکھے اور ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہیں۔ صرف اسی صورت میں یرغمالیوں اور قیدیوں کے تبادلے سمیت ایک مکمل معاہدے کے لیے تیار ہیں جب اسرائیل جارحیت سے باز آ جائے اور بمباری روک دے۔ دوسری جانب اسرائیل نے کہا ہے کہ ہماری تباہی پر تلے سرگرم گروہوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہم پرعزم ہیں۔ رفح میں جاری فوجی کارروائیاں اسی عزم کے تکمیل کا حصہ ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان کسی جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے قطر، مصر، اردن، امریکہ کی ثالثی میں طویل عرصے سے جاری فریقین کے درمیان مذاکرات تاحال کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے اور بار بار تعطل کا شکار ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے دوستو مقرر ہو گئی ہے۔ شہباز شریف کی جانب سے ججز کے بارے میں نامناسب الفاظ کے استعمال کے معاملے پر درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی۔ جسٹس محمد وحید خان وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ججز کے حوالے سے نامناسب الفاظ کا استعمال کیا، اس لیے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ سلووینیا کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے پر اسرائیل غصے میں آ گیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ سلووینیا کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا حماس کو انعام دینا ہے۔ سلووینیا کے اس اقدام سے ایران کے حمایتی گروپوں کو فائدہ ہوگا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ سلووینیا کے عوام کی دوستی متاثر ہوگی۔ امید ہے کہ سلووینیا کی پارلیمنٹ حکومت کا فیصلہ مسترد کر دے گی۔ اسرائیل نے غزہ میں جاری جنگ میں چھاپوں اور کارروائیوں کے لیے مزید ٹینک رفح روانہ کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ جنگ مزید 7 ماہ تک جاری رہے گی۔ دوستو، عالمی عدالت انصاف کی جانب سے گزشتہ ہفتے جنگ بندی اور حملے روکنے کے حکم کے باوجود منگل کو اسرائیل کے ٹینک پہلی بار رفح میں داخل ہوئے، جہاں لاکھوں فلسطینیوں نے حملوں کے لیے پناہ لی ہوئی ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے کہا تھا کہ اسرائیل نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس طرح رفح سے انخلاء کے عمل کو اپنی کارروائیوں سے محفوظ رکھے گا اور خوراک، پانی اور ادویات کیسے فراہم کرے گا۔ رفح کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ٹینک مغربی علاقوں تل السلطان اور ببینہ اور وسط میں واقع شبورہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ رفح میں ایمرجنسی سروسز کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ہمیں تل السلطان کے رہائشیوں کی طرف سے تشویشناک کالیں موصول ہو رہی ہیں، جہاں ڈرونز نے بے گھر شہریوں کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ ان علاقوں سے نقل مکانی کر کے محفوظ علاقوں کی جانب منتقل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں اور گولہ باری میں 19 شہری شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج مصر کی سرحد پر بفر زون کے 3/4 حصے پر کنٹرول رکھتی ہے اور اس کا مقصد حماس کو ہتھیاروں کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے ان تمام حصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ اسرائیل حماس کے مطالبے اور قیدیوں کی رہائی کی ممکنہ پیشکش کے باوجود جنگ کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ رفح میں لڑائی ایک بے معنی جنگ نہیں ہے، اس کا مقصد غزہ میں حماس کی حکمرانی کو ختم اور اسے اور اس کے اتحادیوں کو اسرائیل پر حملے سے روکنا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کو کاروبار کے ریکارڈ میں جعل سازی کرنے پر مجرم قرار دے کر سزا سنا دی گئی۔
سابق صدر ٹرمپ کو 2016 کے صدارتی انتخابات سے پہلے رقم کی ادائیگی کو چھپانے کی کوشش میں جعلی کاروباری ریکارڈ کے 34 سنگین جرائم میں قصوروار قرار دیا گیا۔ اس طرح وہ پہلے امریکی صدر بن گئے ہیں جس پر کسی جرم کا الزام لگایا گیا ہو اور سزا سنائی گئی ہو۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کو جیل میں رہ کر اپنے ہر جرم کے لیے 4 سال تک قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب کمرہ عدالت کے باہر سابق صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک دھاندلی زدہ شرمناک ٹرائل تھا، اصل فیصلہ 5 نومبر کے انتخابات کو عوام کی طرف سے آنے والا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں بالکل بے قصور ہوں، یہ مقدمہ میری توہین ہے، تاہم معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ ماہر عالمی امور اور سیاسی اور خارجہ پالیسی کے ہما بکائی صاحب کا کہنا ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کے دور میں ایران نے سفارتی اور معاشی تنہائی کا مقابلہ کیا۔ ایران ایک نئے بلاک کا اہم حصہ بن کر ابھرا ہے۔ ایران میں چائنا کی سرمایہ کاری، روس کا اسے سپورٹ کرنا، افغانستان کے ساتھ تجارتی حجم بڑھنا اس بات کا عکاس ہے کہ معاشی اور اقتصادی پابندیوں کے باوجود ایران میدان میں واپس موجود ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے سعودیہ سمیت عرب ممالک کو مثبت پیغام دیا ہے۔ پاکستان تشریف لائے صدر رئیسی اپنے نظریاتی موقف پر ڈٹ کر کھڑے رہے۔ اسرائیل سے متعلق نہ لچک تھی نہ نرمی تھی، براہ راست جارحانہ پالیسی سی۔ البتہ اب بہت سارے ممالک اسرائیل کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن ایران ان ممالک میں سے ایک ہے جس نے پہلے دن سے اسرائیل کے رویے سے متعلق دنیا کو خبردار بھی کیا۔ دنیا خیال کر رہی تھی کہ ایران کی اسرائیل سے متعلق پالیسی میں نرمی آئے گی، لیکن صدر رئیسی کے بعد بھی ایران کی اسرائیل سے متعلق پالیسی میں کوئی لچک نہیں آئے گی۔ ایران کو اپنی ریڈ لائن کھینچنی پڑتی ہے، لیکن وہ اپنی ریڈ لائن بہت تدبر اور اسٹریٹجی کے ساتھ بناتا ہے۔ وہ دشمن کو باور کرواتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتی کرو گے تو جواب بھی آئے گا۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ اسرائیل کی تمام تر کوششوں کے باوجود امریکہ جنگ کا حصہ نہیں بنا کہ جب ایران نے شام میں اسرائیلی حملے کے بعد اسرائیل پر جوابی حملہ کیا۔ ڈاکٹر ہما بکائی کا کہنا تھا کہ آج لوگ ایرانی موقف کے ساتھ جڑتے ہوئے زیادہ نظر آتے ہیں۔ مغربی موقف کے مقابلے میں آج اسرائیل کے خلاف امریکہ اور مغرب میں جامعات یعنی یونیورسٹیاں اور طلباء کھڑے ہو چکے ہیں، ان کے بچے کھڑے ہوئے ہیں۔ خود اسرائیل کے اندر احتجاج ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے خلاف صرف طاقت سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی، اسرائیل بری طرح ہار رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حماس نہ تباہ ہوئی نہ یرغمال اسرائیل واپس آئے۔ مغربی ممالک فلسطین کو بحیثیت ریاست تسلیم کر رہے ہیں۔ حماس خون دے کر فاتح ہے۔ اسرائیل کیا حاصل کر سکا؟ امریکہ اسرائیل کو ایران کی یہ بات بہت چبھتی ہے کہ ایران نے ایسا فوجی نیٹ ورک بنایا ہے کہ جو جنگ کو ایران کی سرزمین سے دور رکھتا ہے۔ وہ ایران کا پراکسی وار نیٹ ورک ہے، اس میں حماس، حزب اللہ شامل ہے، یمن اور شام بھی شامل ہے۔ یہ وہ کانٹا ہے جو ایران نے اسرائیل کے لیے بویا ہے، جو انہیں تنگ کرتا ہے۔ پاکستان اور ایران دونوں جانب یہ خواہش ہے کہ باہمی تعلقات کو مضبوط اور مثبت رکھا جائے۔ کبھی بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو دونوں جانب سے اسے حل کیا جاتا ہے۔ دونوں ممالک کا تخریب کاری کے خلاف باہمی تعاون بھی موجود ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ تجارتی حجم بڑھ جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں پیر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کیس کی سماعت کریں گے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر سماعت ہوگی۔ دوستو یاد رہے کہ 28 مئی کو عام تعطیلات کے باعث سائفر کیس کی سماعت نہیں ہو سکی تھی۔ دوسری جانب بیرون ملک میں عادل راجہ کے زیر استعمال پاکستان ایکس سروس مین کے سوسائٹی کے ایکس اور فیس بک اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی پی ٹی اے نے کچھ عرصہ پہلے ایکس اور فیس بک میں معاملے کو اٹھایا اور بتایا تھا کہ عادل راجہ ملک سے باہر بیٹھ کر غیر قانونی طور پر پیس کے ایکس اور فیس بک اکاؤنٹس کو غیر قانونی طور پر استعمال کر رہا ہے۔
پی ٹی اے کی درخواست پر دونوں اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا نے کہا ہے کہ پہلے 9 مئی کو پی ٹی آئی نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی اور یہ جو 71 والا ٹویٹر پیغام ہے اس کے اندر اپنے اوپر کلہاڑا مار لیا ہے، اور جو پس پردہ کالی بھیڑیں ان دونوں چیزوں کو تقویت دے رہی تھیں ان سب کی باری آ گئی ہے۔ یہ اب خطرناک کام شروع ہو گیا ہے اور یہ منطقی انجام تک پہنچے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا تجزیہ تو یہ ہے کہ یہ پارٹی بین کی طرف جا سکتی ہے، کیونکہ جب ایم کیو ایم لندن پر پابندی عائد کی گئی تھی تو اس کی وجوہات بھی یہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے اب وہ حماقت کر دی ہے کہ عام آدمی جو عمران خان کی پارٹی کو پسند کرتے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مار دھاڑ اور ملک توڑنے کی سازش کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اب انہوں نے ریورس گیئر لگائے ہوئے ہیں، لیکن ریورس گیئر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کے پاس فون کی سہولت ہے۔ یہ میں مان سکتا ہوں کہ ان کا اکاؤنٹ کوئی اور چلا رہا ہے، کیونکہ عام زندگی میں بھی جب وہ باہر تھے تب بھی ان کا اکاؤنٹ کوئی اور ہی چلا رہا تھا۔ اب اس سے بات آگے چلی گئی ہے، انڈیا بھی اس میں حصہ لے رہا ہے، تانے بانے مل گئے ہیں۔ اب اگر ہمارا ریاستی نظام اندھا بہرا بننا چاہتا ہے تو اس کی مرضی۔ اگر اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنا رول ادا نہیں کیا تو پھر ہم اس کو بھی اس صف میں ڈالیں گے جس صف میں 9 مئی کے واقعات کو ڈالا، کیونکہ یہ سیاست نہیں تخریب کاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک توڑنے کی سازش ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور مزید ٹکڑے ہوں گے۔ عمر ایوب یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس بیانیے سے ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں، یہ گورنمنٹ سے ملے ہوئے ہیں، یہ ایسے ہی سیاست نہیں کر رہے، یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ اس ڈرامے بازی میں جو چنگاڑ رہے ہیں وہ رات کو پیر پکڑ رہے ہیں۔ اب آپ کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا۔ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے، اس میں کسی کو اعتراض نہیں، وہ ان سب کی پرفارمنس اور نفرت کی وجہ سے زیادہ پاپولر ہے جو آج ہم شکلیں دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خاور مانیکا کے ساتھ جو کچھ چونکہ احاطۂ عدالت میں ہوا تو اس پر نوٹس ہو جانا چاہیے تھا، قطع نظر اس کے کہ خاور مانیکا جیسے جتنے بھی پرانے ایکس شوہر ہیں میں ان کو بڑا بے شرم آدمی سمجھتا ہوں، جو اپنی پرانی بیوی سے اربوں روپے کے فائدے بھی لے لیں اور پھر اس کی عزت کا جنازہ بھی نکال دیں۔ ایسے لوگ ہمارے ملک میں گینگ آپریٹ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ تخریب کاری کا پرچہ ہونا چاہیے تھا، ہم نے تو نہیں کہا کہ پرچہ ہو، میرے خیال میں تخریب کاری کا پرچہ نہیں بنتا تھا، ہاں اگر تشدد کا کاٹ دیتے تو ٹھیک تھا۔ ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ شہری علاقوں میں دفتری عمارتوں سے خارج ہونے والی ہوائیں فضا کو آلودہ کر رہی ہیں۔ جدید عمارتیں وی او سیز خارج کرتی رہتی ہیں اور ممکنہ طور پر شہری فضا میں وی او سیز پھیلانے کا اہم ذریعہ بن چکی ہیں۔ محققین نے اعلیٰ معیاری آلات اور جدید بلڈنگ آٹومیشن پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے ایک اعلیٰ کارکردگی رکھنے والی آفس کی عمارت میں بیرونی اور اندرونی فضا میں آلودگی کے تبادلے کی پیمائش کی۔ محققین نے بتایا کہ ہم ہمیشہ عمارتوں میں داخل ہونے والی ہواؤں کو فلٹر کرنے کا سوچتے ہیں۔ تازہ ترین تحقیق کے نتائج کے مطابق اب ہمیں دفاتر، گھروں اور اسکولوں سے خارج ہونے والی ہوا کو صاف کرنے کے متعلق سوچنا شروع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ماحول میں وی او سی اخراج کو کم کیا جا سکے۔ 90 سالہ جاپانی خاتون کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی جانب سے دنیا کی سب سے عمر رسیدہ خاتون آفس مینیجر کا اعزاز دیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ خاتون ایک طویل عرصے سے اس ادارے سے وابستہ ہیں۔ یاسوکی تاماکی نے گزشتہ ماہ کی 15 تاریخ کو اپنی 91ویں سالگرہ بھی منائی۔ وہ اسی کمپنی میں 1956 سے وابستہ ہیں۔ اب بھی وہ ہفتے میں 5 دفعہ دفتر آتی ہیں اور روزانہ 7.5 گھنٹے اپنی کمپنی سنکو انڈسٹری میں کام کرتی ہیں۔ ان کے مطابق وہ کمپنی میں قدرتی انداز سے آگے بڑھتی رہیں اور ان کے معاملات خوش اسلوبی سے چلتے رہے، لیکن ان کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو ہر حالت میں مسرور اور مطمئن رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ہمیشہ سے یہی سوچتی رہتی ہوں کہ میں لوگوں کی مدد کے لیے پیدا ہوئی ہوں، یہی میرا بقیہ زندگی کا مقصد بھی ہوگا۔
انہوں نے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ سے سرٹیفکیٹ لیتے ہوئے بتایا کہ وہ اب بھی ریٹائر نہیں ہونا چاہتی اور نہ ہی اس کا کوئی ارادہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا سال آ جاتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہوائی جہاز میں سفر کے دوران آپ کو کون سے مشروب کبھی نہیں پینے چاہیے؟ ایک امریکی ایئر ہوسٹس نے اس حوالے سے مسافروں کو مفید مشورہ دیا ہے۔ ایئر ہوسٹس نے ایک ٹک ٹاک ویڈیو میں بتایا ہے کہ دوران پرواز مسافروں کو کبھی بھی چائے اور کافی آرڈر نہیں کرنی چاہیے۔ 30 سالہ ایئر ہوسٹس کا کہنا تھا کہ فضائی سفر کے دوران آپ کو کوئی بھی ایسا مشروب نہیں پینا چاہیے جو کین یا بوتل میں نہ ہو، کیونکہ باقی ہر طرح کے مشروبات میں پانی استعمال ہوتا ہے اور جہازوں کے ٹینکوں میں موجود پانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتا ہے۔ یہ ٹینک شاذ و نادر ہی صاف کیے جاتے ہیں، چنانچہ جب ان سے چائے اور کافی وغیرہ بنا کر مسافروں کو دی جاتی ہے تو وہ کسی طور پینے کے قابل نہیں ہوتی۔ ہم عملے کے لوگ جہاز میں شاید ہی کبھی چائے یا کافی پیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ کتنا گندا ہوتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔